وحده لا اللہ کے نبی سے آ کر کچھ سوال کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو چیک کروں کہ آپ سچے رسول ہیں یا ایسے آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سوالوں کی لسٹ لے کر آ جاتا ہے. پہلا سوال ان کا یہ تھا، آپ یہ ان چیزوں کے بارے میں سوال تھا کہ جو وقوع نہیں ہوئی تھی، رونما نہیں ہوئی تھی. پہلا سوال یہ تھا، اے اللہ کے نبی، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فوراً بتایا کہ حضرہ موت ایک علاقہ ہے، حضرہ موت علاقے سے یا حضرہ موت علاقے کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی، ساری دنیا کے لوگوں کو آگے لگا کر شام کے ایک میدان میں سب کو جمع کرے گی. کیا میرا یہ جواب ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن سلام تورات کے عالم تھے، تورات کو جانتے تھے. اس سوال کا جواب تورات میں لکھا تھا. کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا آپ نے. بالکل ایسا ہی سوال کا جواب ہماری تورات میں لکھا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کون سا کھلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جگر اور تیگی یہ بھون کر جنتیوں کی ضیافت میں پیش کی جائے گی. اللہ کے نبی نے جواب دیا، عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. تیسرا سوال میرا یہ ہے، کبھی بچہ ماں کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کبھی بچہ باپ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ماں کا جس وقت جس کا غالب آ جائے باپ کا تو شکل باپ کی، اگر خاتون کا غالب آ جائے تو بچے کی شکل جو ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہو جاتی ہے. تینوں سوال سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام ابھی مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں لے آئے تھے، اللہ کے نبی کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ اس زبان سے کیا نکلتا ہے. میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی ہے کہ وما ينطق عن الهوى، وہ پیغمبر اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا. ان تینوں سوالوں کا علم آپ کو رب العالمین نے دیا. ان تین سوالوں کا جواب آپ کو اللہ پاک نے دیا اور آپ نے آگے امت کو بتایا. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے. آپ نے کہا کہ مجھے یہ جو رات پیچھے گزری ہے اس رات اللہ نے مجھے معراج کروائی ہے. میں بیت اللہ کی مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا، مسجد اقصی سے پھر میں اوپر اللہ کے پاس گیا. راتوں رات مجھے اللہ نے یہ اتنی بڑی سیر کرائی. مکہ کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ہزاروں میل کا سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے لے کر ساتوں اسباط کی سیر ایک رات میں. یہ ناممکن بات ہے. اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور آپ کو کہتے ہیں مجھے بتلاؤ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں بیت اللہ کے دروازے کتنے ہیں، بیت اللہ کی کھڑکیاں کتنی ہیں. اس طرح کے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں. حضرات اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، تھوڑا سا وقفہ وہاں ٹھہرے، 2 رکعت پڑھی، فوراً اوپر چل پڑے. پوری مسجد کا وزٹ نہیں ہوا. رب العالمین کا کرنا ایسے ہوا، رب نے سارا منظر اٹھا کے نبی پاک کے سامنے رکھا. پیغمبر فرماتے میں دیکھ کر وہی بتاتا گیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے وہ چیز بتلاتے ہیں جس چیز کا آپ کو رب حکم دیتا ہے. وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے نہیں زبان کو حرکت دیتے، اپنی زبان کو اپنی مرضی سے نہیں چلاتے. اس لیے اللہ کے نبی نے کچھ پیشین گوئیاں دی ہیں، ایسے واقعات ایسی چیزیں بتلائی
آپ نے فرمایا میرے بعد یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، اور یہ ساری پیشین گویاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے اور صادق اور مصدوق نبی کے اور خاتم النبیین ہونے کی واضح اور بین دلائل ہیں۔ ایک حدیث ہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی زبان سے وہ چیز بتاتے ہیں جو سچ اور واقع سچ ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ ایک معرکہ ہوا، جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر بڑی شدید قسم کی لڑائی ہوئی۔ جس وقت لڑائی ختم ہو گئی، اللہ کے نبی بھی اپنی پناہ گاہ میں چلے گئے، صحابہ بھی پناہ گاہ میں سکون کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ آپس میں تبصرے کرنے لگے، یار آج اس نے بڑی جرأت کے ساتھ لڑائی کی ہے، آج اس نے بڑی بہترین لڑائی کی ہے۔ ایک ایسا آدمی بیٹھا تھا جس کے بارے میں صحابی بڑے شد و مد کے ساتھ کہنے لگے، آج جو کارنامہ اس بندے نے دیا ہے، اس طرح کا کارنامہ، اس طرح کی جرأت، بہادری آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں دکھائی۔ یہ بات اللہ کے نبی کے کانوں میں پہنچ گئی۔ نبی علیہ السلام غصے میں آئے اور بڑی جرأت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا، اما انہو، خبردار خبردار، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ جو تم اس کی بڑی صفتیں کر رہے ہو، یہ صفتیں، یہ تعریفیں کرنی چھوڑ دو۔ اما انہو من اہل النار۔ صحابہ حیران ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کیسے فرما دیا یہ نوجوان جہنمی ہے؟ صحابہ حیران ہو گئے کہ ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے آیا ہے، کیسے اللہ کے نبی نے کہہ دیا من آل النار؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ بندہ جہنمی ہو؟ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی، آج میں اس کا تعاقب کروں گا، وجہ معلوم کروں گا، وہ سبب معلوم کروں گا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی کہا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے میں اس نوجوان کے پیچھے چل پڑا، وہ جیسے چلتا میں بھی چل پڑتا، وہ جہاں رکتا میں بھی رک جاتا، وہ تیز چلتا میں بھی تیز چلتا، حتیٰ کہ وہ میدان کارزار میں لڑتا رہا، شدید زخمی ہو گیا۔ زخموں سے چورا چور جس وقت ہو گیا، وہ نوجوان ایک جنگ کے میدان سے دور نکل جاتا ہے، اپنی تلوار کو زمین پر کھڑا کر دیتا ہے اور اس تلوار کے اوپر والی سیٹ کے اوپر اپنا سینہ رکھ دیتا ہے، سینہ رکھ کے اپنے آپ کو مار کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اس صحابی نے جس وقت یہ ماجرا دیکھا ہوا، بھاگتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ۔ اللہ کے نبی آپ واقعی سچے نبی ہیں، جو زبان سے بولتے ہیں وہ سچ اور حق پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ اس نوجوان نے خودکشی کر لی، اور جو بندہ خودکشی کر لے وہ پکا جہنمی ہوتا ہے۔ فرمایا جو بندہ جس آلے کے ساتھ خودکشی کرے گا، قیامت کی صبح تک اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ اللہ کے نبی آپ کی بات باقی سچی ہوئی۔ جنگ خیبر ہے، سن 7 ہجری میں ایک جنگ ہوئی، خیبر کا میدان عرب کے اندر یہودیوں کا بہت بڑی قوت والا یہ مرکز تھا خیبر کا،
اور اس کے اندر 7 قلعے تھے جن قلعوں کے اندر وہ اپنا تحفظ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے، اور انہی 7 قلعوں کے اندر ایک جوان تھا جس کو مرحب کہا جاتا تھا۔ مرحب بھی ان قلعوں میں سے ایک قلعے کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن 7 ہجری کے اندر حضرت صدیق کی معیت کے اندر ایک لشکر بھیجا، جاؤ جنگ خیبر کے قلعے کو فتح کر کے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں، وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی حضرت عمر کو بھیجتے ہیں، وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہیں، 20,000 کی فوج ہے خیبر کے اس مقام میں، 20,000 کا لشکر ہے غزوہ خیبر کے اندر۔ ادھر سے چند مٹھی بھر صحابہ اللہ کے نبی کے ہیں، کسی کے پاس کمان ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس کھجی کی ایک لاٹھی ہے، لے کر جنگ میدان کے اندر صحابہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ 2 صحابہ لڑ کر واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، فتح دے گا اللہ۔ سارے صحابہ ساری رات دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمارا نام آ جائے، اللہ ہمیں جھنڈا دے دے۔ سارے صحابہ انتظار میں ہیں، صبح کا وقت ہو گیا، سارے صحابہ کی آنکھیں اللہ کے نبی کی ذات پر ہیں۔ آج کس صحابی کو جب وہ جھنڈا ملے گا، کس صحابی کے ہاتھ پر خیبر کا میدان فتح ہوگا؟ سارے باری کے انتظار میں ہیں کہ اعزاز ہمیں مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں مجھے میرا علی نظر نہیں آ رہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی جی ان کی آنکھوں میں شدید درد ہے، وہ درد کی وجہ سے گھر میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میرے علی کو لے کر آؤ۔ صحابہ جے لے کر آئے، اللہ کے نبی نے لعاب مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دی، آنکھیں بالکل صحیح اور بالکل بہترین ہو گئی، درد سارا ختم ہو گیا، تکلیف ساری ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے جھنڈا اٹھایا، حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا، اے علی جاؤ خیبر کا میدان فتح کر کے آؤ۔ لوگ اس میدان کے اندر جو آدمی تھا جس کو مرحب کہتے تھے، پورے عرب کی سرزمین کا بڑا جری اور دلیر اور بہادر نوجوان تھا۔ حضرت علی سامنے آئے، بڑے بڑے شعر پڑھتا آیا، عربی کے اندر شعر پڑھتا آیا، اپنی طاقت پر اپنی جرت پر بڑا ناز کرتا ہوا حضرت علی کے سامنے آیا۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے بھی حیدر کرار کہتے ہیں، میں بڑا شیر اور دلیر ہوں، میں بھی بڑا جرت والا انسان ہوں۔ حضرت علی بھی بڑی جرت اور بڑی جسارت کے ساتھ میدان میں آتے ہیں۔ حضرت علی نے اللہ کا نام لے کر تلوار لی، ایسی زبردست ضرب لگئی، مرحب کی گردن زمین پر آ گئی، 2 ٹکڑے کر دیا، خیبر کا قلعہ فتح کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جب بھی بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی جب بھی بولتے ہیں، اللہ کے نبی جب بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ جب بھی اللہ کے نبی بولتے ہیں تو اوپر سے آپ کو آرڈر آتا ہے تو پھر زبان کو ہلاتے ہیں۔ آئیے میں ایک اور آپ کے سامنے حدیث بیان کر دوں۔ حضرت صدیق پر اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی 36-29 نمبر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے تشریف لے آئے، اپنے کندھے کے اوپر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، شہزادہ جنت، شہزادہ اہل حدیث کو، حضرت امام حسن کو اللہ کے نبی نے کندھے پر بٹھایا، کندھے پر اٹھا کر مسجد نبی کے منبر پر آ کر بٹھاتے ہیں۔ منبر پر بٹھا کر اللہ کے نبی نے فرمایا ابنی سید
سید، او دنیا کائنات کے لوگوں، یہ میرا پھول جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا، سردار ہوگا میرا یہ بیٹا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ لوگوں یہ میرا حسن بیٹا، یہ میرا جگر کا ٹکڑا، یہ میرا سردار ہوگا جنت کے جوانوں کا، اور اسی میرے نواسے بچے نے دو مسلمان جماعتوں میں جنگ ہونے کو اس میرے بچے نے ختم کرنا ہے۔ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دو مسلمانوں میں جب جنگ ہوگی اس جنگ کا خاتمہ سدے بعد میرا یہی حسن رضی اللہ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی۔ لوگوں 40 سال گزرے، 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان شریف کا مہینہ ہے، عبد الرحمن بن ملجم بے حیا نے رمضان شریف کی 21ویں کے صبح کا ٹائم ہے، حضرت علی کو خنجر مار کر اس ظالم نے شہید کر دیا۔ سن 40 ہجری کا وقت ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن آپ کے خلافت کے منصب پر فیض یاب ہوئے۔ حضرت حسن جس وقت آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراقیوں نے کان بھرنے شروع کر دیے۔ کیا کان بھرے؟ وہی سبئی خارجی، ایک میں نے داستان بیان کی تھی محرم کے شروع میں، جنہوں نے صحابہ کو، انبیاء کو، ہمارے نبی حضرت عثمان، حضرت عمر، ایک داستان میں نے سنائی تھی۔ ان لوگوں کا ٹارگیٹ تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے باپ کو شہید کیا، وہی ظالم تھے کہ اب بڑے بیٹے کو شہید کر دیا۔ آخرکار انہوں نے ایک عورت کو رشوت دے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کھانے میں زہر دلوا کر آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حسن جس وقت منصب حضرت علی پر فیض یاب ہوئے، عراقیوں نے کان بھرنے شروع کر دیے دمشق کے اندر رہنے والے حضرت معاویہ کے بارے میں۔ بڑا لمبا قصہ ہے جو پس منظر میں بتانا چاہتا ہوں، محل استشہاد جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یہ بچہ 2 جنگوں کو ختمہ کرے گا، اور وہ جو جنگ ہوگی 2 مسلمانوں کی درمیان ہوگی۔ ادھر سے عراقیوں کا زور ہے جنگ کا، ادھر سے دمشق کے اندر حضرت امیر معاویہ کی فوج ہے، آپس میں لڑائی کا فل پروگرام بن گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کو بلایا اور آپ نے حکومت سے مستعفی ہو گئے، آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح بہت بڑی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی، اللہ کے نبی نے پیشین گوئی دی تھی کہ میرا یہ ابنی سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، 2 مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوگی اس جنگ کا خاتمہ میرا بیٹا حسن کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کب فرمایا؟ اللہ کے نبی کے بعد 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد آپ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے پورے ہوئے۔ آئیے سے ذرا آگے چلیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان کی، حبیب کریم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون 30، میری امت کے اندر 30 دجال آئیں گے، اور وہ 30 دجال آ کر یہ دعویٰ کریں گے انہو رسول اللہ، وہ 30 دجال آ کر نبوت کا دعویٰ کریں گے ہم سچے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے ظالموں نے نبوت کے دعویٰ کیا۔ ایک ان میں سے ظالم انسان تھا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، دوسرا آدمی تھا جس کا نام اسود انسی تھا، ایک اور ظالم تھا جس کا نام طلیحہ بن خالد تھا، ایک عورت کھڑی ہوگی سبا، سجاد بنت حارث، یہ 4 ظالم نبوت کے دعوے دار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سیف الاسلام کو بلایا، اللہ کی تلوار کو بلایا، جس تلوار کا نام تھا حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید کو بلایا۔ آپ نے فرمایا اے خالد، ان بد نصیبوں کی سرگوبی کرنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو، حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی، ان نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا استحصال کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ذمہ داری لے لی۔ حضرت خالد بن ولید ایک ایک کو چن چن کر مارا۔ آپ کے ہندوستان میں ضلع گرداسپور کے ایک قصبہ قادیان میں ایک ظالم پیدا ہوا، اس نے بھی کہا میں بھی سچا نبی ہوں۔ اللہ نے اس کو لیٹرین کے اندر گندگی کے ڈھیر پر اللہ نے اس کو مار کر عبرت کا نشان بنایا۔ ماضی قریب کی بات ہے، گجرات کا ایک نوجوان جو آج کل ٹی وی پر بار بار آ رہا ہے، وہ بھی کہتا میں نبی ہوں۔ الکتاب نامی سامنے لے کر سیمن کے نبا پر بیٹھ کر کہتا میں بھی سچا نبی ہوں۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے قرب قیامت۔ ایک زمانہ آئے گا 30 دجال آئیں گے دنیا کے اندر، سارے کہیں گے انہو رسول اللہ، وہ سارے جھوٹے کہیں گے اب اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 4 5 6 ہو گئے، اور باقیوں کی پیشین کوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 30 جھوٹے دجال ہیں گے، 6 کا تو تعارف ہو گیا، مر بھی گئے، ایک ظالم ابھی بچا ہوا ہے گجرات والا، جب بھی پاکستان میں آئے گا عاشق رسول اس کا ضرور قیمہ بنائیں گے۔ آئے گا جب، اب تو کمرے میں بیٹھ کر بکواس کر رہا ہے وہ کہ میں سچا نبی ہوں، نعوذ باللہ، یہ جو قرآن ہے تمہارے نبی پر نہیں اترا۔ اللہ انشاءاللہ جب آئے گا اس کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ معلوم کیا ہوا، اللہ کے نبی نے یہ پیشین گویاں دی، اور وہ پیشین گویاں بالکل سچ ہوئی۔ ایک مسلم شریف کی اور حدیث، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جنگ بدر سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا، حبیب کریم فرماتے ہیں ھذا مسر فلان، یہاں فلاں کافر کل مارا جائے گا، یہاں کل فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں کل فلاں کافر مارا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبر قدرت عمر بن خطاب کی جان ہے، جس وقت ہم غزوہ بدر کے اندر گئے، ہماری لڑائی ہوئی کافروں کے ساتھ، جس جس جگہ کی اللہ کے نبی نے نشاندہی کی تھی اس سے ذرہ برابر بھی کافر آگے پیچھے ہو کر نہیں مرے، بلکہ اسی جگہ پر ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ بشارت دی، پیشین گوئی کی اللہ کے نبی نے۔ آئیے اور اللہ کے نبی نے پیشین گوئی دی۔ بخاری شریف کتاب الاشربے کا روایت، نبی پاک نے فرمایا بدکاری عام ہوگی، ریشم کا لباس پہنا جائے گا، منشیات کا بڑا عروج ہوگا، شراب بڑی پی جائے گی، آلات موسیقی گانے بڑے بجائے جائیں گے۔ آئیے حدیث کے الفاظ ہیں، حبیب کریم فرماتے ہیں لا یکونن من امتی اقوام، ان قریب میری امت میں کچھ ایسے روشن خیال لوگ پیدا ہوں گے یستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے الحرى جو زنا کو حلال سمجھیں گے۔ زنا کو حلال سب جان تو کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے، یستحلون الحرى زنا کو حلال سمجھیں گے، والحریرہ ریشم کے سوٹ پہنیں گے، ریشم کے کپڑے کو زیب تن کرنا یستحلون حلال سمجھیں گے۔ آگے نبی پاک نے فرمایا والخمر شراب کو حلال سمجھیں گے۔ آج بازاروں میں جاؤ بوتلوں کے لیبل چینج ہیں، شراب کے نام چینج کر دیے گئے، لیکن ہے وہی خباثت، صرف نام چینج کر دیے گئے اور ہے وہی شراب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ چیز
جو انسان کے دماغ پر پردہ ڈال دے وہ نشہ ہے، چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے وہ بیڑا ہے، چاہے وہ بھنگ ہے یا کوئی اور دنیا کا نشہ ہے، جو انسان کے دماغ پر پردہ ڈال دے، جو بندہ بے ہوش ہو جائے وہ نشہ ہے۔ بیڑے دینے والے کہتے ہیں بیڑا نشہ تو نہیں ہے، عام آدمی کو دو جس نے نشہ دیکھا نہیں کیا گیا ہے، عام آدمی کے منہ میں نشے کی وہ روڑی رکھو 2 منٹ میں بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ بیڑا بھی نشہ ہے، سگریٹ بھی نشہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جو 1400 سال 1500 سال پہلے بتا کر گئے، آج یہ چاروں کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ چوتھا کام کیا فرمایا؟ والمعازف، گانے لوگ بڑی کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ جس دکان پر جاؤ، کارخانہ حاجی صاحب کا ہے، کارخانہ نمازی کا ہے، کارخانہ داڑھی والے کا ہے، وہ کہتا ہے جی مزدور گانا نہ چلائے تو پھر کام نہیں کرتے۔ دفع کر ایسے کاروبار کو، ایسے کاروبار کو کیا کرے گا جہاں ہر وقت خدا کی لعنت ہو رہی ہو، جہاں کے مزدور عیاش قسم کے لوگ ہوں۔ کہتا ہے جی مزدور پھر کام نہیں کرتے، قاری صاحب کام نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے ان کو کیبل بھی لگوا دی ہے اور گانے سننے کے لیے اچھے اچھے آلات بھی ہم نے کر دی۔ حضرات یہ دونوں ایک ہی ملوث ہے کام کے اندر۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا خسف و مسف و قذف، لوگوں کو زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا اور لوگوں کی چہروں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، اور فرمایا کہ لوگوں پر زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ ایک صحابی مجلس سے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے متا ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی یہ کیفیت کب پیش آئے گی؟ جب زلزلے کثرت سے آئیں گے، لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی اور چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، کافی حالت پیش آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف، جس وقت گانا کثرت کے ساتھ سنا جائے گا، گانے کی جب کثرت ہو جائے گی، اللہ کی یہ 3 قسم کے عذاب مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی نے پیشین گویاں دی تھی، آج من وعن روح بہو یہ اسی طرح پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اور اپنی زبان نبوت سے ایک اور پیشین گوئی دی تھی۔ مسند احمد کی 3 درجے کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان بین ید الساعۃ تسلیم الخاصۃ، ایک زمانہ آئے گا لوگ السلام علیکم صرف اپنے خاص لوگوں کو کریں گے، عام کو نہیں کریں گے۔ تسلیمۃ الخاص، سلام صرف خاص لوگوں کو کریں گے، عام کو نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسند احمد۔ آج دیکھ لو غریب گزرے صاحب، حضرت صاحب بڑا امیر ہے، پیسے والا سلام نہیں کرتا، میرے لیول کا آدمی نہیں ہے، میرے برابر کا آدمی نہیں ہے، مجھ سے یہ کم ہے، میرے عہدے سے نیچے والا آدمی ہے، میں کیوں سلام کروں؟ اللہ کے نبی کی صحیح درجے کی حدیث ہے، حبیب کریم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو پوری دنیا میں۔ 2 درختوں کے درمیان گزرو تو السلام علیکم کرو، خالی کمرے میں جاؤ تو سلام کرو۔ افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل جناب الناس، عام کرو سلام کو۔ ایک اور اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ فشو التجارۃ حتی تعین المرأۃ زوجها علی، ایک دور آئے گا کہ عورتیں کاروبار کریں گی، عورتیں کاروبار کریں گی، اتنا کاروبار پھیل جائے گا، عورتیں کاروبار کو کرنے پر آ جائیں گی۔ فیصل آباد میں گیا، پیسے روڈ کے اوپر ایک دوست کے لیے سوٹ لینا تھا، ایک خاتون بیٹھی دکان، خاتون کہتے کئی عرصے سے میری دکان ہے، میں چلا رہی ہوں، یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے۔ عورتیں کاروبار کریں گی تجارت کے لیے، بازاروں میں گلیوں میں عورتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے۔ اسی طرح ایک اور بشارت دی، فرمایا کہ قطع الارحام، رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی، ماں باپ کا پتہ نہیں ہوگا، رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی، غیر برادری کے لوگوں سے تعلقات قائم کیے جائیں گے، برادری سے رشتے توڑے جائیں گے۔ دیکھ لو